عرب ممالک کی ناراضی دور کرنے کے لیے شہباز شریف کی سربراہی میں پاکستانی وفد کی سعودی عرب میں اہم ملاقاتیں۔ حکومت قومی معاملے کو ذاتی تعلقات سے حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو اور آصف زرداری میں اختلافات نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک اور تصویر، ایک اور بیان سامنے لے آئی، لیکن کچھ سوال ابھی بھی جواب طلب ہیں۔ 2013 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی یا نہیں؟ جوڈیشل کمیشن کل سے کارروائی شروع کرے گا۔ الزامات کا ٹائم ختم، ثبوت اور شواہد فراہم کرنے کا ٹائم شروع ہو گیا۔ پھانسی کے ہائی پروفائل مجرم سہولت مرزا سے بیان لینے کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم مچ پہنچ گئی۔ معظم علی سے تفتیش کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی۔ عمران فاروق قتل کیس میں اگر کسی کو برطانیہ کے حوالے کیا تو برطانیہ کو بھی مطلوب افراد پاکستان کو دینا ہوں گے، چودھری نثار نے واضح کر دیا۔ کل الطاف حسین کی پیشی ہوئی۔ آج سرفراز مرچنٹ سے منی لانڈرنگ کیس میں برطانوی پولیس کی 4 گھنٹے تک تفتیش، جولائی تک ضمانت میں توسیع۔ اور این اے 246 میں بائیو میٹرک کی تجویز کیوں دی، شامل کریں گے رینجرز کا موقف۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ یمن تنازع پر سعودی عرب کی جانب سے پاکستانی مدد کے مطالبے کے جواب میں پاکستانی پارلیمنٹ کے غیر جانبدار اور ثالثی کے موقف پر عرب ممالک کی جانب سے ناراضی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس ناراضی کی ایک جھلک سعودی وزیر مذہبی امور کے بیان میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، اور اس سے پہلے ہم دکھا چکے ہیں کہ جب جیو پر ہی سعودی عرب کے آفیسرز نے گفتگو کرتے ہوئے اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا، یو اے ای کے بیان کو، سخت بیان کو ان کا اپنا موقف کہا، مگر پھر بھی یہ کہا تھا کہ جی ثالثی کیسے ہو سکتی ہے۔ سعودی وزیر نے کیا کہا، ذرا دیکھیے۔ ہم پاکستانی حکومت سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اسلامی مملکت کے اتحاد میں شامل ہوگا اور اپنی فوج یمن میں باغیوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجے گا۔ مصالحت کی جو باتیں کر رہے ہیں وہ درست نہیں۔ مصالحت کی باتیں کرنے والے اپنے بیانات پر نظر ثانی کریں۔ مصالحت کی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ انتہائی اہم بیان ہے۔ کہہ رہے تھے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اپنی فوج یمن میں لڑنے کے لیے بھیجے گا۔ پاکستان کا جو موقف ہے وہ ہم سب کے سامنے رہا ہے۔ اس ناراضی کو دور کرنے کے لیے آج وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح کا وفد سعودی عرب گیا۔ وفد میں قومی سلامتی اور امور خارجہ کے لیے وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز اور سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری بھی شامل ہیں۔ آج اس وفد نے جدہ میں شہباز شریف کی قیادت میں سعودی وزیر خارجہ سعود الفیصل سے ملاقات کی، جس کے بعد وفد کی ملاقات سعودی ولی عہد سے بھی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ کے اس دورہ سعودی عرب کو مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال خصوصاً یمن میں سعودی کارروائی کے پیش نظر خاصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ خارجہ سطح کا انتہائی اہم معاملہ ہے، اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک انتہائی اہم خارجہ سطح کے ایشو پر سعودی عرب جانے والے وفد کی سربراہی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ معاملہ قومی اہمیت کا ہے یا کسی خاندانی تعلقات کا؟ اور شہباز شریف صاحب کی اپنی حیثیت ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی ہے یا وہ کوئی اہم وزارت مرکز میں رکھتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی ماضی میں بھی تعلقات سفارتی سطح پر اتنے مضبوط نہیں رہے جتنے شخصیات کے ساتھ ذاتی بنا پر تھے، اور یہ بات نہ صرف حالیہ ماضی کی جا سکتی ہے بلکہ بہت 40-50 سال پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو چاہے ذوالفقار علی بھٹو کے شاہ فیصل کے ساتھ تعلقات ہوں یا پرویز مشرف کے رائل فیملی کے ساتھ ذاتی تعلقات ہوں، اور جہاں تک شریف فیملی کا تعلق ہے تو ان کے سعودی خاندان اور سعودی شاہی خاندان کے ساتھ کافی گہرے خاندانی مراسم ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط کاروباری تعلقات بھی ہیں، جس کے بعد باعث ماہرین کے خیال میں وزیر اعلیٰ شریف کو اعلیٰ سطح کے وفد کی سربراہی میں سعودی عرب بھیجا جانا انتہائی اہم ہے۔ جیسا کہ ماضی میں بھی پاکستان کے تعلقات خلیجی ممالک کے ساتھ کسی نہ کسی شخصیت کی ذات کے ساتھ جڑے رہے، ہو سکتا ہے کہ انہیں ایک جمہوری ملک کی پارلیمنٹ کی قرارداد سمجھ نہ آ رہی ہو، اور یہ انہیں اس کی اہمیت کا ادراک نہ ہو کہ پاکستان میں جمہوریت کے بعد ایک پارلیمنٹ نے قرارداد دی ہے، اس لیے ذاتی تعلقات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے
اس اہم معاملے پر نون لیگ کی حکومت نے اسے ذاتی سطح پر سلجھانے کے لیے یہ اقدام اٹھایا ہے. کیا سعودی عرب کو کنونس کر پائیں گے شہباز شریف صاحب؟ اور انتہائی اہم معاملے پر جب سعودی عرب کی طرف سے یہ موقف سامنے آ گیا ہے کہ پاکستان کو اپنی فوج یمن میں لڑنے کے لیے بھیجنی چاہیے, پاکستان کیا اپنی پالیسی بدلے گا؟ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ کی قرارداد کو باقاعدہ انڈورس کیا تھا. رانا تنویر صاحب وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا تنویر صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے گا, شہباز شریف صاحب کیوں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ایک ایسے ڈیلیگیشن کی سربراہی کر رہے ہیں سعودی عرب میں مذاکرات کے لیے جس میں سرتاج عزیز صاحب بھی ہوں اور فورن سیکرٹری بھی ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو کنفیوز نہ کیا جائے. ابھی شہباز شریف صاحب کا ایک باقاعدہ اس گورنمنٹ میں چیف منسٹر بھی ہیں اور ایک رول بھی ہے کیونکہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے. تو جو آپ اس کو جو اس چیز کا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حکومتی سطح کی بجائے یہ ذاتی لیول پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ان کے ساتھ جو سرتاج عزیز صاحب کی آپ نے بات کی یا اعزاز چودھری صاحب کی بات کی, سیکرٹری فارن افیئر ہیں اور وہ مشیر ہیں سیکیورٹی معاملات کے اور امور خارجہ کے بھی. تو اس سے زیادہ آفیشیل کیا ہو سکتا ہے جو سلسلہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو کسی اور طرح کنفیوز کریں جس طرح پہلے بہت ساری چیزیں کنفیوز کی معذرت کے ساتھ آپ بات جو کہہ رہے ہیں کہ آفیشل سارے موجود ہیں. 85 برس سرتاج عزیز صاحب تقریباً سینئر کیپیسٹی ہے, فورن افیئرز کے مشیر ہیں, وہ بھی سربراہی کر سکتے تھے. اور ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کے ذاتی تعلقات تو سب کو پتہ ہی ہیں, تو اس میں کیا حرج ہے کہ ہاں جی ذاتی تعلقات کی بنیاد پر گئے ہیں اور سعودی رائل فیملی سے ذاتی تعلق ہے, یہ ماننے میں کیا حرج ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ آپ کی جو کیا میں کہوں کہ لیڈ دیتے ہیں یا جو آپ کی سوچ ہے, یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ جو آپ سوچ رہے ہوں کہ جی سرتاج عزیز صاحب بھی کر سکتے تھے یا دوسرا کوئی اور کر سکتا تھا. یہ منطق مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ جو بھی میں ان چیز کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا تو اس میں آپ نے کنفیوژن کریٹ کر دی. اگر نہ بلاتے تو یہ ہوتا کہ جی دیکھیں یہ معاملات فیصلے خود ہی کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کو اتنے اہم ایشو پہ نہیں اعتماد میں لیا جا رہا. اگر معذرت کے ساتھ صرف ایک جملہ کہہ سکوں, آپ نے کہا کنفیوژن پتہ نہیں آپ میڈیا کی طرف کہہ رہے ہیں, میری طرف آپ کا اشارہ ہے. پارلیمنٹ کو باقاعدہ خراج تحسین بھی پیش کیا اور اگلے دن جب پرائم منسٹر کھڑے ہوئے پارلیمنٹ کے ساتھ پریس کانفرنس میں تو پرائم منسٹر کو بھی خراج تحسین پیش کیا کہ آپ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کنفیوژن تو سعودی عرب کی طرف سے آیا ہے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کو یمن میں اپنی فوج بھیجنی چاہیے. تو کیا فیصلہ ہوگا, کیا فیصلہ بدلے گا یا فیصلے پہ کھڑی رہے گی حکومت؟ دیکھیں میں پھر کہتا ہوں کہ جب ایک پارلیمنٹ کا ایک ریزولوشن آ گیا اور اس کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا تو اس کے بعد یہ ساری باتیں اب ختم ہو جانی چاہیے. اس پہ مزید انالیسز اور مزید اس کی انٹرپریٹیشن اور مزید اس سے اندر کوئی کھوج لگانا میں سمجھتا مناسب نہیں. میرا اشارہ آپ کی طرف نہیں تھا, میڈیا کی طرف تھا. تھوڑا سا جو اس قسم کے سینسٹیو ایشو ہوتے ہیں اس پہ کچھ میرا خیال ہے کہ کچھ ہمیں کنسٹرینٹ شو کرنے چاہیے اور یہ کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے کہ اس طرح آزادی کے ساتھ اس طرح معاملات کو ڈسکس کیا جائے. آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ نے کہہ دیا تو یہ تصور کیا جائے کہ شہباز شریف صاحب اسی موقف کو سمجھانے گئے, کیونکہ سعودی عرب سے جب منسٹر صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو یمن میں فوج ایک موقف, یہی پارلیمنٹ کا ہی موقف سمجھانے گئے, ان کا موقف ماننے نہیں گئے شہباز شریف صاحب. ایسی کوئی صورت نہیں. نہیں دیکھیں, بڑی تفصیل کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے جو پالیسی سٹیٹمنٹ دیا سارے ایشو کو ٹچ کیا ہے. جتنے بھی ان دنوں میں میڈیا پہ یا ادھر ادھر سے باتیں ہوئیں وہ سارے معاملات کو اس انداز سے انہوں نے کلیئر کیا جس میں میرا مزید کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں تھی. اور یہ جو اسی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہاں پہ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھیجا جائے گا جو اس معاملات پہ تفصیل سے بات کرے گا, کیونکہ مے بی کہ میڈیا پہ باتیں یا کچھ اس قسم کے کوئی ایسے اینالسٹ جو ہیں ان کی باتیں سن کے کچھ ایسی بات ہوئی ہو تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس قسم کے معاملات میں ہمیشہ حکومتیں جو ہیں وہ اپنا رول ادا کرتی ہے. پاکستان جس طرح پرائم منسٹر صاحب ٹرکی گیا, پھر سعودی عرب گیا, پھر ابھی ایران کے فارن منسٹر ادھر آئے, پھر ابھی ان کا پروگرام ہے اور
اسلامی ملکوں کے ساتھ ملنے کا، بادشاہت کرنے کا. تو یہ معاملات تو چلتے رہیں گے، اور یہ جو اس طرح کے ایشو ہیں اس پہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہے، آنا جانا بھی. جس طرح افغانستان کا ایشو تھا، آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ جو نیٹو میں تھے یا امریکن تھے ادھر آتے رہے، ملتے رہے. بہت شکریہ سر. راحت تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار، اور وہ کہہ رہے تھے کہ موقف پرائم منسٹر نے اپنا کلیئر کر دیا ہے. پارلیمنٹ کے ساتھ پرائم منسٹر کھڑے ہوئے تھے، اور جو کچھ کنفیوژنز پیدا ہو رہی ہیں وہ کلیئر کرنے کی بات ہوگی. حکومت جو پارلیمنٹ کی قرارداد ہے اس کے حوالے سے اس پر کھڑی ہے. اور اب پروگرام میں آگے ہم بات کریں گے ملک کی بڑی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کی، جس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے اپنے والد اور پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری سے اختلافات کی خبریں کافی عرصے سے گرم ہیں. یہ کہا جاتا رہا کہ اس ناراضی کی وجہ سے بلاول ملک سے باہر ہیں، اور اسی دوران کئی اہم مواقع آئے، لیکن بلاول پاکستان نہیں آئے. پچھلے دنوں اس دوری کو مزید تقویت ملی جب آصف علی زرداری نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کو ابھی مزید سیاسی تربیت کی ضرورت ہے. بلاول فی الحال لندن میں تھے، ہم انہیں ٹریننگ دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جوانی اور ان کی سوچ دونوں کو میچورٹی کروانی ہے. دونوں کی میچورٹی ہو جائے پھر اس کو میدان میں اتارا جائے. میچورٹی اسی وقت کرانی ہوتی ہے جب کوئی امیچور ہو. تو ان کی جوانی اور ان کی سیاسی سوچ میں کیا ایسی میچورٹی ہے، یہ ہم نے پروگرام میں ایک دفعہ پہلے بھی پوچھنے کی کوشش کی تھی، اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے پوچھیں گے. مگر تاہم کیونکہ گزشتہ روز دبئی میں بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کی ملاقات ہوئی، جس کے بعد پیپلز پارٹی کے ترجمان فرحت اللہ بابر کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا. بیان کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے کسی بھی قسم کے اختلافات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کو ضرورت پڑی تو وہ سامنے آ کر قیادت ضرور سنبھالیں گے. ملک کی سیکیورٹی صورتحال ایسی نہیں کہ بلاول یہاں رہیں، ہم بلاول وقتاً فوقتاً پاکستان آتے جاتے رہیں گے. اس موقع پر ان کی ایک تصویر بھی جاری کی گئی، اور اسی طرح کی تصویریں گزشتہ دسمبر اور جنوری میں بھی جاری کی گئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان کے اس بیان کے بعد کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ بہت اہم سوالات ہیں. کیا بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کے درمیان واقعی تمام اختلافات ختم ہو چکے ہیں؟ اگر یہ اختلافات ختم ہو گئے ہیں تو بیان فرحت اللہ بابر کی جانب سے کیوں جاری کیا گیا؟ اس اہم معاملے پر بلاول بھٹو زرداری کا براہ راست بیان آنا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں آیا؟ اگر ہم یقین بھی کر لیں کہ اختلافات دور ہو گئے تو بلاول بھٹو زرداری کے سامنے چند سوالات رکھنا چاہیں گے. کیا سندھ حکومت کی کارکردگی سے ناراض بلاول بھٹو اس حوالے سے مطمئن ہو گئے ہیں؟ کیا بلاول بھٹو زرداری کو اب سندھ میں گورننس کے حوالے سے کوئی شکایت نہیں رہی؟ کیا بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے وفاق سے سندھ کی پارٹی بننے پر مطمئن ہے؟ بلکہ سندھ میں بھی دیہی علاقوں تک محدود ہو جانے پر انہیں کوئی مسئلہ نہیں. پارٹی کا پنجاب میں وجود ہر گزرتے دن کے ساتھ سکڑتا جا رہا ہے. تجزیہ کار اس پر تجزیے دے رہے ہیں کیا یہ بات بلاول کے لیے باعث اطمینان ہے؟ اور ان تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے اگر پارٹی کو اب ان کی ضرورت نہیں ہے تو کب پڑے گی؟ ہم آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ چند دن پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں تذکرہ کیا تھا کہ اسی سندھ حکومت کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے 18 اکتوبر 2014 کو اپنے جوش خطابت میں کچھ باتیں کی تھیں اور کچھ ڈیمانڈز کی تھیں، اور ظاہر اس سپیچ کو یا اس فنکشن کو بلاول بھٹو زرداری کا لانچنگ تقریر کہی جا رہی تھی. کیا کہہ رہے تھے بلاول بھٹو زرداری؟ سندھ حکومت کو کیا ہدایات کر رہے تھے، کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ ذرا سنیے. میں حکومت سندھ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سے تمام نوکریاں کی اپلیکیشنز آن لائن بھی جمع کروائیں، تمام ٹینڈرز آن لائن بھی جمع کریں. ہر چیز کو شفاف بنانا ہوگا. بیوروکریسی کو اپنا انداز بدلنا ہوگا. ہر کارکن کو ہماری آنکھیں اور ہمارے کانے بن کر ہماری مدد کرنا ہوگی. ہر چیز کو شفاف بنانا ہوگا، آن لائن کرنا ہوگا. آپ نے سنا بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے کہ سندھ میں معاملات کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. تو اب کیا ہم یہ سمجھیں کہ معاملات درست ہو گئے ہیں؟ اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر سعید غنی صاحب موجود ہیں. سعید غنی صاحب، بہت شکریہ کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سب سے پہلے ایک تصویر اور ایک فرحت اللہ بابر صاحب کا بیان یہ ہوا ہے، اور یہ ایک دفعہ پھر ہوا ہے. بلاول بھٹو کا اپنا بیان کیوں نہیں، اپنا ایک ویڈیو پیغام کیوں نہیں کہ مجھے کوئی اختلافات نہیں، اور ساری باتیں جو فرحت اللہ بابر صاحب نے کی ہیں؟
شاذب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اختلافات کی باتیں کبھی بھی بلاول صاحب کی طرف سے نہیں آئیں. یہ میڈیا کے مختلف ذرائع جو ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں کہ اختلاف ہے, اور ہم نے ہمیشہ اس بات کو ڈینائی کیا ہے کہ اختلافات نہیں ہیں. اور خاص طور پہ میں یہ بات بھی بارہ کہتا رہا ہوں کہ میں نے جس طرح بلاول صاحب کو آصف زرداری صاحب کے ساتھ ملتے دیکھا ہے, بلاول صاحب اپنے والد سے ناراض ہو ہی نہیں سکتے اور اختلافات ہو ہی نہیں سکتے ہیں. ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, ایک گھر میں بھی ہو جاتا ہے, پارٹی کے اندر بھی ہوتا ہے, وہ ممکن ہو, اس پر میں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن ناراضگی نہیں ہے, اختلافات نہیں ہیں. آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ بابر صاحب نے کیوں سٹیٹمنٹ جاری کیا. بلاول صاحب نے پہلے بھی جو بیانات دیے ہیں, اکثر ان کے بیانات جو ہیں وہ ان کے ترجمان کی طرف سے ہی آتے ہیں, اور جیسے ہی فرحت اللہ بابر صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے, فوراً وہ تصویر اور وہ سٹیٹمنٹ بلاول صاحب نے ری ٹویٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اون کیا ہے, اور جو بیان جاری ہوا ہے اس کو انہوں نے اپنی طرف سے آگے مزید بڑھایا ہے. تو اس پر کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ ایسی غلط بات نہیں ہے کہ فرحت اللہ بابر نے کیوں جاری کیا ہے. باقی آپ نے کچھ کوئسچنز اپنے میں کیونکہ وہ سوال میں آپ کے سامنے فریز ہی کر دیتا ہوں, کیونکہ وہ بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں, اس پہ بات بھی کر لیتا ہوں کہ کیا پھر اس سب کا مطلب یہ ہے آپ نے ری ٹویٹ کیا ہے اور کوئی ناراضی نہیں ہے کہ بلاول کی پارٹی کو اس وقت ضرورت نہیں ہے, اور بلاول جس طریقے سے پارٹی اور جس طریقے سے سندھ حکومت چل رہی ہے بالکل مطمئن ہے سید غنی صاحب؟ دیکھیں, ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا فیوچر بلاول بھٹو زرداری ہیں. تو یہ کہنا کہ بلاول بھٹو زرداری کی پیپلز پارٹی کو ضرورت نہیں ہے, یہ آؤٹ آف کوئسچن ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بغیر پیپلز پارٹی کا فیوچر نہیں ہے. وہ آئیں گے, پیپلز پارٹی کو لیڈ کریں گے, اور پیپلز پارٹی کو جس طرح وہ چلانا چاہتے ہیں وہ اس کو چلائیں گے. تو اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری معذرت کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ مستقبل سنوارنا ہے تو حال پہ محنت کرو. مستقبل بلاول ہے تو حال میں بلاول کیوں نہیں ہے سر؟ بلاول کیوں نہیں آتے اور معاملات سنبھالتے؟ آپ لانچ کیا تھا بڑا زبردست طریقے سے, اور آپ نے تو اس جلسے میں بڑی محنت کی تھی. شاذب دیکھیں, یہ ہر پارٹی کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ طے پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت نے کرنا ہے کہ کس وقت بلاول بھٹو زرداری کو دوبارہ ہم نے فرنٹ پر لے کر آنا ہے, پاکستان میں لے کر آنا ہے, اور کب ان کے جلسے کرانے ہیں, کب ان کے جلوس کرانے ہیں. ہمارے ساتھ سیکیورٹی کا پرابلم ہمیشہ رہا ہے, اگر کوئی اس کو نہیں تسلیم کرتا تو یہ الگ بات ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید ہم کھل کے شیئر بھی نہیں کر سکتے, جو ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں. اور ہمیں بالکل شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے, ہماری پہلی پرائرٹی, پہلی ترجیح اپنی قیادت کی سیکیورٹی ہے, اور اس پر ہم کسی چیز طرح سے بھی کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. جہاں تک سندھ گورنمنٹ کی بات ہے, سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس پچھلے کئی عرصے میں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ پچھلے 7 سالوں میں کوئی ٹھیک ہوئی ہے, بالکل اس میں لوپ ہولز تھے, ایسی کوتاہیاں تھیں جن کو درست ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ پچھلے 10 مہینے 1 سال کی پرفارمنس دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ امپرومنٹ نظر آ رہی ہے اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیٹسفائی ہونا چاہیے, 100% نہ صحیح, لیکن اگر ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں اس حد تک اطمینان ضرور ہونا چاہیے کہ ہم بہت زیادہ بہتری کی طرف بھی چلے جائیں گے. سیکریٹری صاحب, یہ مجھے بتائیے گا, آپ ذاتی طور پر بلاول کو جانتے ہیں, کیا ایسی چیزیں ہیں بلاول میں, ان کی جوانی میں اور ان کی سیاسی سمجھ بوجھ میں جو امیچور ہیں, جس کو میچورٹی دلانے کی بات کر رہے تھے زرداری صاحب, آپ نے کیا آبزرو کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آصف علی زرداری صاحب کے الفاظ نہیں پکڑنے چاہیے, اور میں یہ بات مانتا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے, کہ آصف علی زرداری صاحب کی اردو بہت اچھی نہیں ہے. تو ممکن ہے کہ وہ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہیں, الفاظ ان کے ویسے وہ میچورٹی لفظ انگریزی کا ہے ویسے. نہیں, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی جوانی کو, ان کی سیاست کو مزید پختہ کرنے کی ضرورت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دیکھیں, جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے, جیسے جیسے آپ کا تجربہ بڑھتا ہے, تو آپ کے اندر پختگی آتی رہتی ہے, اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. چیزوں کو سیکھنے کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے کہ یہاں تک آپ نے سیکھ لی, مزید آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے. آصف علی زرداری صاحب عمر کے جس حصے میں یا جتنا ان کو سیاسی تجربہ ہے, بلاول صاحب کو وہاں تک پہنچنے میں مزید ضرورت ہے کہ وہ سیکھیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی عمر کے حساب سے کافی زیادہ میچور ہیں, اور چیزوں کو بہت سمجھتے بھی ہیں. سید غنی صاحب بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ اختلافات نہیں ہیں آصف علی زرداری صاحب میں بھی اور بلاول بھٹو زرداری میں, اور ساتھ سیکیورٹی کے اہم معاملات ہیں, جس کی وجہ سے محترمہ کے ایکسپیرینس کے بعد پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ بلاول بھٹو ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے ملک سے اگر باہر ہیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. جوڈیشل کمیشن بن گیا اور اب الزامات کا سلسلہ ختم ہو گیا, کس نے کیا ایویڈنس دی, اہم معاملہ ہے. اور ساتھ ساتھ تقریباً ملک کی 90% جماعتیں ایک طرف نظر آ رہی ہیں کہ جی ہم بھی جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں. پروگرام شروع ہونے سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ نے بھی یہ کہہ دیا ہے, پارلیمنٹ میں ان جماعتوں کی کتنی بھی اکثریت ہو, مگر اتنی بڑی تعداد جماعتوں کی اگر یہ کہہ رہی ہے, یہ معاملہ کس طرف جائے گا, بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان طویل مدت سے چلنے والا الیکشن 2013 میں دھاندلی کا تنازع جوڈیشل کمیشن کی تشکیل پر ختم ہو گیا ہے اور اب کل سے جوڈیشل کمیشن باقاعدہ اس کی سماعت کرے گا. 8 اپریل کو چیف جسٹس آف پاکستان ناصر الملک نے 3 رکنی کمیشن تشکیل دیا جس میں چیف جسٹس آف پاکستان سمیت جسٹس عامر ہانی مسلم اور جسٹس اعجاز افضل شامل ہیں. تحریک انصاف طویل عرصے سے چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن کا مطالبہ کر رہی تھی. اب تحریک انصاف سمیت وہ تمام سیاسی جماعتیں کمیشن میں پیش ہوں گی جنہیں الیکشن 2013 میں دھاندلی کی شکایات رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ کیو نے 2013 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی سے متعلق شواہد اور سفارشات جوڈیشل کمیشن میں جمع کرا دی ہیں. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ متحدہ قومی موومنٹ نے بھی جوڈیشل کمیشن میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا ہے. پیپلز پارٹی کی جانب سے مبینہ انتخابی دھاندلی سے متعلق شواہد اور سفارشات لطیف کھوسا، قمرالزماں قائرہ اور چودھری منظور نے جوڈیشل کمیشن میں پیش کی. پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کے حلقوں N51، 62، 98، 124، 138، 151، 175 اور سندھ اسمبلی کے حلقہ PS 85 سے متعلق فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کمیشن میں پیش کی. پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ مذکورہ حلقوں سے بیشتر کے فارم 14 اور 15 غائب ہیں جبکہ بیشتر پولنگ سٹیشنز کی کاؤنٹر فائلز بھی غائب ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے زاہد خان اور افراسیاب خٹک نے دھاندلی سے متعلق سفارشات اور شواہد جوڈیشل کمیشن کو پیش کیے. جماعت اسلامی کی جانب سے میاں اسلم نے سفارشات پیش کی جبکہ مسلم لیگ قاف کی جانب سے امتیاز رانجھا نے جوڈیشل کمیشن میں سفارشات پیش کی. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے آنے والی خبر کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے فاروق ستار صاحب پیش ہوں گے اور تحریک انصاف نے بھی اپنی سفارشات جوڈیشل کمیشن میں جمع کروا دی ہیں. اب کل سے کھلی عدالت میں کمیشن جوڈیشل کمیشن 2013 میں مبینہ دھاندلی کی سماعت کرے گا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار اور پروگرام کیپٹل ٹاک کے ہوسٹ حامد میر صاحب موجود ہیں. حامد میر صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حامد صاحب، مین سٹریم کی بہت بڑی جماعتیں ہیں نون لیگ کے علاوہ جو کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی تھی اور ہم ثبوت دینا چاہتے ہیں اور ثبوت لے کے جا رہی ہیں. اب جب کہ کھلی سماعت ہوگی اتنی بڑی مین سٹریم پارٹیز ثبوت لے کے جائیں، یہ معاملہ کس طرف آپ کو جاتا نظر آتا ہے؟ شاہزیب صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس بھی دھاندلی کے ثبوت ہیں اور وہ جو ثبوت نون لیگ کے پاس ہیں ان کے بارے میں مجھے پرسنل انفارمیشن میرے پاس ہے. جو ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے وہ ایویڈنس میں نے بھی دیکھی ہے، بلکہ اس ایویڈنس کی کچھ نقول میرے پاس بھی موجود ہیں. لیکن جو نون لیگ کو دھاندلی کی شکایت ہے وہ سندھ میں ہے اور خیبر پختونخوا میں ہے، پنجاب میں نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کو جو دھاندلی کی شکایت ہے وہ زیادہ تر پنجاب میں ہے اور JUI کو اور ANP کو دھاندلی کی شکایت خیبر پختونخوا میں ہے اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کو دھاندلی کی شکایت بلوچستان میں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ کے پاس جو ثبوت موجود ہیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور وہ تمام جو سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی ہے اور ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی ہے وہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے علم میں بھی ہے. تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ بھی جائیں الیکشن کمیشن کو بتائیں کہ ان کے ساتھ بھی سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے. یہ بہت اہم بات ہوگی کہ اگر نون لیگ بھی وہ ثبوت پیش کر دے. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو عوامی نیشنل پارٹی ہے، عوامی نیشنل پارٹی نے جو ایویڈنس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دی ہے اس ایویڈنس میں وہ ایویڈنس بھی شامل ہے جو الیکشن کے فوراً بعد جیو نیوز کے مختلف پروگراموں میں دھاندلی کو ایکسپوز کیا گیا، 4 صوبوں میں جو دھاندلی ایکسپوز ہوئی اس کے کلپس بھی عوامی نیشنل پارٹی نے الیکشن کمیشن کو دیے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگ جیو نیوز پر الزام لگاتے تھے کہ یہ بھی دھاندلی کی سازش میں شریک تھا، لیکن اب ایک بڑی دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ جیو نیوز نے الیکشن 2013 میں ہونے والی دھاندلی کو ایکسپوز کیا اور وہ کلپ الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا. مجھے نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پر کیا کارروائی کرتا ہے، لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ تقریباً تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں سوائے ابھی تک نون لیگ کے اس کا ہمیں نہیں پتا، لیکن باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس جا رہی ہیں، دھاندلی کی شکایت کریں گی اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کو بھی اپنا مقدمہ لے کے جانا پڑے. تو اس میں مجھے لگتا یہ ہے کہ جو ایویڈنس آئے گی اس ایویڈنس میں یقیناً الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کچھ آفیشلز، کچھ سرکاری اہلکار
ان کے خلاف ڈاکومنٹری ایویڈنس آئے گی، شاید ان کو بلایا بھی جائے. لیکن اس میں کچھ جو بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں جو دھاندلی ہوئی ہے، اس میں جو عوامی نیشنل پارٹی اور کچھ بلوچستان کی جو پارٹیاں ہیں ان کے پاس جو ایویڈنس ہے، اس کے نتیجے میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی بلایا جا سکتا ہے جو کہ عام طور پہ عدالتوں میں نہیں آتے. تو پتہ نہیں اب عدالت ان کو لا پائے گی یا نہیں لا پائے گی. ہاں یہ مجھے لگتا ہے کہ دھاندلی تو ثابت ہو جائے گی کہ 2013 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہوگی کہ یہ ثابت کرنا میرا خیال ہے کافی مشکل ہوگا کہ یہ سسٹمیٹک دھاندلی تھی اور اس دھاندلی کا مقصد کسی ایک پارٹی کو فائدہ پہنچانا تھا. یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہے اور یہ ٹاسک، یہ چیلنج ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ تحریک انصاف کا یہ خیال ہے کہ یہ سسٹمیٹک دھاندلی تھی اور دھاندلی کا مقصد یہ تھا کہ تحریک انصاف کو حکومت میں آنے سے باہر رکھا جائے اور مسلم لیگ نون کو حکومت دلوا دی جائے. یہ ثابت کرنا اب عمران خان صاحب کا کام ہے اور ان کے لیے یہ کافی بہت بڑا چیلنج ہوگا. البتہ جہاں تک دھاندلی کی شکایات ہیں تو وہ ثابت ہو جائیں گی. دھاندلی کے بارے میں بہت سی ایویڈنس الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ چکی ہے، آنے والے دنوں میں مزید بھی آئے گی اور دھاندلی بالکل ہوئی ہے. میں نے خود بھی دھاندلی کے ثبوت دیکھے ہیں، لیکن سسٹمیٹک دھاندلی کو ثابت کرنا کافی مشکل ہوگا. بہت شکریہ حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے تھے. دھاندلی تو ثابت ہوگی اور ہو جائے گی، اور دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس، حامد میر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی اطلاع ہے کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی کے حوالے سے بڑے ثبوت ہیں، وہ لے کے جائیں گے یا نہیں. منظم دھاندلی کا ثابت ہونا مشکل لگتا ہے، دھاندلی ضرور ثابت ہو جائے گی. اور منظم سے مراد جو پی ٹی آئی کہتی رہی کہ ہمیں ہرانے کے لیے اور نون لیگ کو الیکشن جتانے کے لیے دھاندلی ہوئی تھی. آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں سہولت مرزا کیس کی. سہولت مرزا جس سے 19 مارچ کو پھانسی دی جانی تھی، مگر پھانسی سے 6 گھنٹے قبل اس کا ایک ویڈیو بیان منظر عام پر آیا جس میں اس نے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین اور گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد سمیت کئی اہم شخصیات پر الزامات عائد کیے تھے. سہولت مرزا کا ویڈیو بیان سامنے آنے کے بعد حکومت نے اس کی سزائے موت مؤخر کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ الزامات کی تحقیقات کی جائے گی. اس سلسلے میں سندھ حکومت نے 3 اپریل کو ڈی آئی جی ٹریفک ڈاکٹر امیر شیخ کی سربراہی میں ایک جے آئی ٹی تشکیل دی. آج ڈی آئی جی کراچی امیر شیخ کی سربراہی میں اعلیٰ پولیس افسران اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حکام پر مشتمل مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے مچھ جیل میں سہولت مرزا سے ملاقات کی اور اس کا بیان ریکارڈ کیا. اس جے آئی ٹی کے بعد بیان کی روشنی میں تفتیشی عمل کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا. جہاں سہولت مرزا سے جے آئی ٹی نے تفتیش کی تو دوسری جانب آج وفاقی حکومت کی ہدایت پر سندھ حکومت نے فوری طور پر عمران فاروق قتل کیس کے اہم ملزم معظم علی خان سے تفتیش کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی. معظم کو 12 اپریل کی صبح 5 بجے کراچی کے علاقے عزیز آباد سے گرفتار کیا گیا تھا اور معظم علی پر الزام ہے کہ اس نے عمران فاروق قتل کیس میں اہم کردار ادا کیا. معظم علی سے تفتیش کے لیے تشکیل دی گئی جے آئی ٹی کی سربراہی ڈی آئی جی ساؤتھ ڈاکٹر جمیل کریں گے. کمیٹی میں ایف آئی اے، رینجرز، سندھ پولیس اور حساس اداروں کے افسران شامل ہوں گے. نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی 1 ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ محکمہ داخلہ سندھ کو ارسال کرے گی. ذرائع کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کے بعد ٹیم آئندہ 24 گھنٹوں میں کام شروع کر دے گی. عام معاملہ یہ ہے کہ سہولت مرزا کے حوالے سے یا پھر معظم کے حوالے سے معلوم تحقیقات کس طرف جائیں گی. سہولت مرزا کے کیس میں عمر شاہد نے ہمارے شو میں کہا تھا، جو کہ مقتول شاہد حامد کے بیٹے ہیں، کہ میرا نہیں خیال کہ سہولت مرزا سے زیادہ سوالات پوچھنے کی ضرورت ہے. کیس کے ساری ایویڈنس موجود ہے اور نئی جے آئی ٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سہولت مرزا کی اہلیہ نے کہا تھا کہ سہولت مرزا سے بات کی جائے اور جانا جائے کہ کیا کیا اور چیزیں وہ بتانا چاہتے ہیں. تو بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، مگر یہ جے آئی ٹی ہوتی کیا ہے اور اس جے آئی ٹی کی کیا اہمیت ہوتی ہے، کس طرح کام کرتی ہے، اس کی فائنڈنگ یا جو اس کے نتائج ہوتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور عدالتی فیصلے میں کتنی اہمیت اس کی فائنڈنگ کی یا اس کے نتائج کو حاصل ہوتی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر قانون ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سلمان اکرم راجہ. سلمان اکرم راجہ صاحب بہت شکریہ. صاحب جب کراچی کے حالات کے حوالے سے بھی ویسے بھی جے آئی ٹی کو بہت کہا جاتا ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے، ساری ایجنسیاں اور پولیس اس میں شامل ہے، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس کی فائنڈنگ کی کیا یہ عدالت کے لیے اتنی اہم ہوتی ہے کہ عدالت کے فیصلے میں پر کوئی اہم کردار ادا کرے؟ لیکن جے آئی ٹی کا مقصد صرف تفتیش کرنا ہے. تفتیش عام طور پہ پولیس کرتی ہے، آپ مقدمہ درج کراتے ہیں، پولیس کا کام ہے وہ تفتیش کرے. جے آئی ٹی تشکیل دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تفتیشی عمل کے حوالے سے ذرا اعتبار کو بڑھایا جائے. یہ کہا جائے کہ صرف پولیس نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بالعموم پولیس کے حوالے سے ہم خدشات رکھتے ہیں کہ یہ سیاسی دباؤ میں آ جاتی ہے، یہ جس صوبے میں بھی ہو صوبے کی حکومت کے تابع ہوتی ہے.
لہٰذا یہ سمجھا گیا ہے پچھلے کئی سالوں سے یا کچھ عرصے سے کہ اگر رینجرز ہوں گے، دیگر ایجنسیاں اس میں ہوں گی تو سیاسی جو اثر و رسوخ ہے اس کا عمل دخل کم ہو جائے گا، لہٰذا تفتیش صحیح سمت میں چلے گی۔ لیکن تفتیش بہرحال صرف تفتیش ہے، وہ ایک پولیس کا تفتیشی کرے یا وہ JIT کرے، تفتیش کی بنیاد پر جو شواہد اکٹھے ہوں گے ان شواہد کو جب عدالت میں پیش کیا جائے گا تو فیصلہ ان شواہد کی بنیاد پہ ہوگا، تفتیشی رپورٹ کی بنیاد پہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا تفتیشی رپورٹ بذات خود کوئی بہت بڑی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن اس کی یہ اہمیت ضرور ہے کہ اگر کوئی پولیس کا تفتیشی کسی معاملے کو چھپانا چاہے، کسی کو تفتیش سے باہر رکھنا چاہے بطور ملزم، تو یہ گمان کیا جاتا ہے کہ دیگر ادارے چونکہ وہاں موجود ہوں گے وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے، جس کسی کا نام بھی کوئی ملزم لے گا یا کوئی گواہ لے گا دوران تفتیش تو اس کی باقاعدہ تفتیش کی جائے گی اور تمام پہلوؤں سے معاملے کو دیکھا جائے گا، پردہ پوشی نہیں کی جائے گی۔ لیکن پھر میں کہوں بالآخر معاملہ جو ہے عدالت میں جانا ہے اور عدالت میں ٹھوس شواہد پیش ہوں گے۔ سہولت مرزا کی ویڈیو کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، JIT رپورٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، جو شواہد گواہ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے انہی کی اہمیت ہوگی۔ مطلب یعنی کہ اگر کوئی ملزم، جیسا کہ پولیس کے دباؤ کا خدشہ ہوتا ہے اس لیے JIT آپ نے کہا کہ بنا دی جاتی ہے، اگر کوئی بھی ملزم عدالت میں جا کے کہہ دے کہ بے شک یہ JIT تھی، پولیس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایجنسیز تھی، رینجرز بھی تھی اور دوسرے ادارے تھے، مگر اس کے باوجود یہ بیان مجھ سے دباؤ میں لیا گیا ہے، میں عدالت کو یہ بیان دیتا ہوں، تو اس بیان کی اہمیت ہوگی جو اس نے عدالت میں جا کے دیا، JIT کی اہمیت ختم ہو جائے گی؟ بالکل یہی ہوگا، لیکن ظاہر ہے اگر اس کا ایک جھوٹ ثابت ہو یا یہ ثابت ہو کہ پہلے اس نے کچھ اور کہا تھا اب کچھ اور کہتا ہے تو اس کی عمومی طور پہ جو اس کی شہادت ہے، جو گواہی ہے، اس کا اثر جو ہے ذرا کم پڑ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی میرے سر پہ موت کے سائے منڈلا رہے تھے، 6 گھنٹے تھے پھانسی میں، لہٰذا جو مجھے کہا گیا میں نے کہہ دیا، اور اب بھی میں چونکہ سزا یافتہ مجرم ہوں، مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اگر میں ایک مخصوص قسم کا بیان دوں گا تو میری سزا ٹل سکتی ہے، یہ صورتحال جو ہے کسی طرح بھی گواہی کے حوالے سے کوئی بہت مثالی نہیں ہے۔ اس قسم کی گواہی جو موت کے سائے تلے دی جائے ہمیشہ مشکوک رہے گی۔ بہت شکریہ۔ سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ JIT کی عدالت کی نظر میں کیا اہمیت ہے اور اس فیکٹ فائنڈنگ کے لیے JIT کیوں بنا دی جاتی ہے، پولیس کے حوالے سے جو الزامات لگتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، مگر آخر میں اہمیت اسی بات کی ہے کہ کیا حقائق پیش کیے جائیں گے عدالت میں، کیا ایویڈنس پیش کی جائے گی عدالت میں، کس طریقے سے کیس پریزنٹ کیا جائے گا عدالت میں، اور ملزم بذات خود عدالت میں کیا بیان دے گا۔ JIT کی اس لحاظ سے اہمیت وہ نہیں ہوتی کہ JIT میں جو کہہ دیا گیا وہ حتمی ہے اور عدالت اسی کی بنیاد پر فیصلہ دے دے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے۔ آج چوہدری صاحب نے مزید میڈیا سے گفتگو کی ہے، عمران فاروق مرڈر کے حوالے سے بھی، اپنی ملاقات کے حوالے سے بھی، اور لندن میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سب آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ پروگرام میں اب بات ہوگی وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کے اہم بیان کی، جو نثار صاحب تقریباً روزانہ ہی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور کچھ اہم بیان دے دیتے ہیں جو خبروں میں شے سرخی بنتا ہے، اور پھر ظاہر ہے اس بیان پر بحث بھی ہوتی ہے۔ آج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر چودھری نثار کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز برطانوی ہائی کمشنر کے ساتھ ان کی ملاقات معمول کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات میں یہ واضح کیا گیا کہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کے مقدمے میں پاکستانی حکومت برطانوی تفتیشی اداروں سے مکمل تعاون کرے گی اور کر رہی ہے۔ دو طرفہ تعاون سے متعلق لندن میں ہمارے نمائندے مرزا علی شاہ نے کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی حکومت کے مقابلے میں نون لیگ کی حکومت عمران فاروق قتل کیس میں برطانیہ سے بھرپور تعاون کر رہی ہے، اور اب یہ تعاون گزشتہ دنوں کراچی میں عمران فاروق قتل کیس کے مرکزی ملزم کی گرفتاری کے بعد اور آگے چلا گیا ہے۔ مگر وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے آج واضح کر دیا کہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کے مقدمے میں پاکستان میں گرفتار ہونے والے کسی بھی ملزم کو اگر برطانیہ کے حوالے کیا گیا تو اس کے بدلے میں برطانیہ کو بھی پاکستان کو مطلوب افراد حوالے کرنا ہوں گے۔ واضح کر دی ہے برٹش ہائی کمشنر پہ کہ پھر وہ پریسیڈنٹ ہوگا، آپ کے بھی آئندہ ہمارے ساتھ تعاون کے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایک طرفہ تعاون نہیں ہو سکتا کہ ہم تو تعاون کریں کسی آپ کے مطلوب شخص کو آپ کے حوالے کرنے میں، مگر ہمارے مطلوب شخص کو پھر آپ حوالے نہ کریں۔ یہ میں بڑا کلیئرلی کر ان کو کہہ دیا۔
دلچسپ بات کر رہے تھے چوئنسار صاحب کہ یہ پریسیڈنٹ بنے گا، یہ روایت بنے گی کہ آپ بھی پھر اسی طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. یہ افواہیں بھی گزشتہ عرصے کے دوران سامنے آ رہی تھی کہ حکومت پاکستان عمران فاروق قتل کیس میں پاکستان میں گرفتار 2 ملزمان کے بدلے بلوچ مفرور علیحدگی پسند رہنماؤں کی حوالگی چاہتی ہے. اور آج ایک بار پھر وزیر داخلہ چودھری نثار کے اس بیان سے یہ تاثر ابھر کر سامنے آ رہا ہے کہ حکومت نے برطانوی سرکار کی توجہ مفرور بلوچ علیحدگی پسند رہنماؤں کی طرف دلائی ہے. واضح رہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرموں کے تبادلوں کا کوئی معاہدہ موجود نہیں، تاہم اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت منشیات، دہشت گردی اور سنگین مقدمات میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے پابند ہیں. کس طرف یہ صورتحال آگے بڑھے گی ظاہر ہے جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. ساتھ ساتھ بات ہو جائے منی لانڈرنگ کیس کی، سرفراز مرچنٹ کی. گزشتہ روز منی لانڈرنگ کیس میں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین سے تفتیش سارا دن خبروں میں رہی. آج اسی کیس کے اہم ملزم سرفراز مرچنٹ سے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے افسران نے 4 گھنٹے تک تفتیش کی، جس کے بعد ان کی ضمانت میں جولائی تک توسیع کر دی گئی. سرفراز مرچنٹ پر ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین اور دیگر افراد کے ساتھ منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کا الزام ہے، اور سرفراز مرچنٹ کو دسمبر 2013 میں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے لندن میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا تھا، اور 15 گھنٹے کی تفتیش کے بعد انہیں ضمانت پر رہا کیا گیا تھا. ضمانت کی مدت ختم ہونے پر ان سے آج پھر تفتیش کی گئی ہے. رپورٹس کے مطابق سرفراز نے بیشتر سوالوں کا جواب نو کمنٹس کی صورت میں دیا، اور روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والی رپورٹ کے حوالے سے سرفراز مرچنٹ کے ماضی پر نظر ڈالیں تو بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے. سرفراز مرچنٹ 10 سال پہلے تک فرنیچر کی دکان کا مالک تھا. چائنا کٹنگ کی بنیاد مبینہ طور پر سرفراز مرچنٹ نے ہی ڈالی. سرفراز مرچنٹ نے سیاسی کردار چنو بھائی کے نام سے مل کر کورنگی میں سرکاری اراضی پر غیر قانونی پلاٹنگ کا کام شروع کیا، اور 2002 میں سرفراز مرچنٹ نیب کے بروکر کے طور پر سامنے آیا اور خرد برد کے الزام میں گرفتار شخص کی ڈیل کرا کے 80 لاکھ روپے لیے. بعد ازاں سرفراز مرچنٹ دبئی منتقل ہو گیا، جہاں ٹریول ایجنسی چلاتا رہا. دبئی میں کاروبار کے دوران کئی چیک باؤنس ہوئے. قانون سے بچنے کے لیے سرفراز مرچنٹ لندن بھاگ گیا. لندن میں قیام کے دوران ایم کیو ایم کے رہنما سے روابط ہوئے، اور اسی دوران لندن سیکریٹریٹ میں جگہ بنائی اور قیادت سے کئی ملین پاؤنڈز لین دین کیا. ہر اسٹیل مل کیس میں پنجاب بینک کے سابق صدر کے ساتھ سرفراز مرچنٹ کا نام بھی لیا جاتا رہا. عدالتوں کے بار بار نوٹسز کے باوجود اعلیٰ عدلیہ کے سامنے پیش نہیں ہوا، اور امیگریشن حکام کی ملی بھگت سے پاکستان آتا جاتا رہا. منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے مزید تفصیلات کیا ہیں، آج لندن میں کیا معاملہ ہوا، ہمارے نمائندے مرزا علی شاہ ہمارے ساتھ لندن میں موجود ہیں. مرزا، سرفراز مرچنٹ سے بھی سوالات کیے گئے، کیا آج معاملہ رہا ہے لندن میں منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے؟ جی شاہزیب، متحدہ قومی موومنٹ سے متعلقہ منی لانڈرنگ انویسٹیگیشن کے کردار سرفراز مرچنٹ آج ویسٹ لندن کے ایک پولیس اسٹیشن اپنے وکیل کے ساتھ پہنچے. آج ان کی برطانوی ٹائم کے مطابق 11 بجے ان کی بیل ختم ہو رہی تھی. اس کے بعد سرفراز مرچنٹ یہاں پر پہنچے. پولیس نے تقریباً 4 گھنٹے تک سرفراز مرچنٹ سے سوالات پوچھے ہیں. بعض نئے سوالات ان سے پوچھے گئے ہیں، لیکن بہت سارے پرانے جو سوالات تھے وہ آج پولیس نے ایک بار پھر ریپیٹ کیے ہیں. سرفراز مرچنٹ کو دسمبر 2013 میں ایم کیو ایم کے رہنما طارق میر کے ساتھ ان کے جو لندن اپارٹمنٹ ہے وہاں سے گرفتار کر لیا گیا تھا. سرفراز مرچنٹ کی گرفتاری اس وقت عمل میں آئی تھی جب اسکاٹ لینڈ یارڈ نے متحدہ قومی موومنٹ کی بینک سٹیٹمنٹس دیکھی، اور ان کو نظر آیا کہ اس میں تقریباً 3 ڈیفرنٹ قسم کی پیمنٹس کی گئی ہیں. سرفراز مرچنٹ نے جو اپنا لیگل رائٹ ایکسس کرتے ہوئے اور اپنے وکیل کے مشورے کے مطابق انہوں نے جو صرف پارشل انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ اور جو ان کا ایڈریس ہے اسے کنفرم کیا. اس کے علاوہ سرفراز مرچنٹ نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ وہ جو پولیس کی بیل کنڈیشنز ہے وہ ان ساری جو بھی ان کے اوپر کنڈیشنز ہیں وہ ان پہ پورا اتر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا. ان کے وکیل کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کو چارج کیا گیا تو وہ اپنا بھرپور دفاع کریں گے، لیکن اس وقت تک ان کا موقف یہ ہے کہ جو پیسے انہوں نے ایم کیو ایم کو دیے تھے وہ قرضے کی رقم ہے، اور وہ کسی بھی حوالے سے انہوں نے غیر قانونی کام نہیں کیا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اگر ان کے اوپر چارجز لگتے ہیں تو وہ یہ ثابت کریں گے کہ وہ جتنے بھی پیسہ انہوں نے ٹرانسفر کیا تھا وہ لیجٹ منی تھی، وہ کسی بھی حوالے سے غیر قانونی طور سے حاصل کیا گیا پیسہ نہیں تھا. بہت بہت شکریہ مرزا. لندن سے ہمیں رپورٹ کر رہے تھے کہ سرفراز مرچنٹ نے بھی یہ کہا کہ وہ ثابت کر دیں گے کہ سارا لیگل پیسہ تھا. پروگرام میں ذکر ہو جائے، کل کے پروگرام میں ہم نے رینجرز کی طرف سے محکمہ داخلہ سندھ کو NA 246 کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے لکھے گئے خط پر بات کی تھی.
رینجرز کے خط میں کہا گیا تھا کہ حلقے میں کل 1037 سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں، جبکہ حلقے میں واقع 55 عمارتوں پر سی سی ٹی وی کیمرہ نصب کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ خط میں حلقے کے تمام 769 پولنگ بوتھ پر بائیو میٹرک سسٹم کی تنصیب کی بھی درخواست کی گئی تھی۔ اس خط کے بعد ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے اور بائیو میٹرک جو نظام ہے کسی بھی الیکشن میں استعمال ہونا، یہ سیاسی جماعتوں کا مطالبہ رہا ہے، اور کیا رینجرز کا اس طرح کا خط لکھنا اس کے دائرہ اختیار میں آتا ہے یا نہیں؟ شفاف انتخابات کی ذمہ داری بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے، جبکہ کراچی میں رینجرز قیام امن کی معاونت کے لیے موجود ہے، اور کراچی کے حلقہ NA کے 246 کے ضمنی الیکشن میں بھی رینجرز کا کام امن و امان کا قیام ہے۔ رینجرز کو چاہیے کہ وہ اپنی غیر جانبداری کو قائم رکھے اور اس قسم کے اقدامات اور بیانات سے گریز کرے جس سے اس کی ساکھ پر سوال اٹھایا جائے۔ آج رینجرز کے ترجمان نے ہم سے رابطہ کر کے اس خبر کے حوالے سے اپنا موقف پیش کیا، اور رینجرز ترجمان کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے NA 246 میں ضمنی الیکشن کے انعقاد کے لیے رینجرز پر بھاری ذمہ داری عائد کی ہے۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے رینجرز سے باقاعدہ خط و کتابت کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شفاف، آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کے لیے انتخابی عملے کی معاونت کی جائے۔ ایک نوٹیفیکیشن میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اگر رینجرز اہلکار کوئی بے قاعدگی دیکھے تو پریزائڈنگ افسر کو کے علم میں لائے، اور اگر وہ کوئی اقدام نہ کرے تو اس بے قاعدگی کے تدارک کے لیے اپنے افسر سے رابطہ کر کے اس کو آئے، یعنی رینجرز کا اہلکار اپنے جو افسر ہے اس سے رابطہ کر کے بتائے اگر پریزائڈنگ آفیسر کوئی ایکشن نہ لے۔ رینجرز ترجمان کا کہنا تھا کہ اس الیکشن کے حوالے سے رینجرز پہ کئی اہم ذمہ داریاں ڈال کر اسے شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے خود ایک پارٹی بنا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف آج وزیر اعلیٰ سے سید قائم علی شاہ نے وقت کی کمی کی وجہ سے بائیو میٹرک سسٹم کی تنصیب کو ناقابل عمل قرار دیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے بھی مشکل عمل ہونے کی وجہ سے بائیو میٹرک سسٹم کو استعمال سے انکار کر دیا ہے۔ رینجر ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم پر یہ بھاری ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اور اگر کل کو سیاسی جماعتیں یہ کہیں گی کہ انتخابات شفاف نہیں ہوئے تو پھر سوالات رینجرز پر اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے ہم نے یہ خط لکھا اور بائیو میٹرک نظام کو انسٹال کرنے کا مطالبہ کیا، تاکہ کل کو سیاسی جماعتیں یہ سوال نہ اٹھا رہی ہوں، کیونکہ ہمیں ایک پارٹی بنا دیا گیا ہے شفاف انتخابات کی ذمہ داری ہم پر عائد کر کے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ کل کے پروگرام میں کل کی خبروں کے ساتھ، ان پر تبصروں کے ساتھ آپ سے ایک دفعہ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔